جب لڑکیوں کی پیدائش کو موضوع ننگوار سمجھا جاتا تھا، ان کے وجود کو ذلت و خواری کا وجود تصور کیا جاتا تھا، اسی سبب لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں انسان نہیں حیوان کی تصور کی جاتی تھی، سسرالی رشتے جلیل سمجھے جاتے تھے، لڑکیوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن ایک وہ دور بھی آیا کہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے وجود پر فخر کرنے لگی، اپنے آپ کو بلند سے بلند مقام پر تصور کرنے لگی، اپنے کو مردوں کے لیے سرمایہ زحمت نہیں بلکہ مایہ رحمت گرداننے لگی، اپنے کو قتل اور زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں بلکہ حسن معاشرت کے لائق سمجھنے لگی۔ یہ وہی دور ہے جس کو اسلام کا دور کہا جاتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور کہا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لیکن بڑے ہی افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دوبارہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ جاہلیت میں بچوں کے پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے اگر آج بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتی ہے، پیاری سی لاڈلی بیٹی جنم لیتی ہے تو باپ کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، سوچ و فکر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے جہیز و تلک کا انتظام کیسے کر سکیں گے۔ اور وہ خود جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہے معاشرے میں انہیں کھولتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، ماحول کے رنگ و روپ کو دیکھتی ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر میں اتنی ہی جلیل و خوار تھی تو رب کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ اگر میں اتنی ہی حقیر و جلیل تھی تو مالک اور جسمان نے مجھے وجود کیوں بخشا؟ اگر میں باس تو ننگوار تھی تو خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر میں والدین کے لیے بوجھ تھی تو میرا جنم کیوں ہوا؟ اگر میں جلا دینے اور زندہ آتش کر دینے کے قابل تھی تو مجھے زندگی کو بخشی گئی۔ بیچاری سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ ایک کاش میں مٹی ہوتی، ایک کاش میں ہوا ہوتی، ایک کاش میں پانی ہوتی، ایک کاش میں رضا اور ذرہ ہوتی کہ یہ سوا کے حالات مجھ کو اور ہمارے والدین کو نہیں دیکھنے پڑتے۔ حضرات، آپ حالات کا جائزہ لیجئے، ماحول کے رنگ و روپ کو دیکھیے۔ حضرات، آپ حالات کا جائزہ لیجئے، ریڈیو، اخبارات، جرائد اور مجلات کا مطالعہ کیجئے تو ہماری معصوم بہنوں کے خون کے چھینٹے سرخیوں میں نظر آئیں گے، ان کی چتا کی خوفناک تصویر دکھائی دیں گی، ان کی آہ و بکا کی سسکیوں کی صدائیں سنائی دیں گی، جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو کے قطرات مانند جھرنے کے بہتے اور گرتے نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بہن اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بے گھر کیوں کر دی جاتی ہے؟ ان کو گالی گلوچ سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ ان کو سخت و سست کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے سینے پہ چڑھ کر گلے پر چھری کیوں چلائی جاتی ہے؟ ان کو نظر آتش کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی کہ اس کو قدرت نے جس گود کا سہارا عطا کیا، جس باپ کی شفقت سے نوازا تھا، اس باپ نے اس کے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا، ٹی وی VCR اور ٹرانزسٹر نہیں دیے، موٹر سائیکل، فرنیچر اور دوسری اشیاء نہیں دیے۔ مسلمانوں، تم کون سا نیو ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کون سا گولڈن دین اختیار کر لیا ہے کہ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا لیا، بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث زحمت بنا لیا، مالک ارض و سما کے فرمان کو بھول گئے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ترک کر دیا، دین اسلام سے روٹ گئے۔ دین مدین کا مطالبہ تم سے کچھ اور ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو، حالانکہ قرآن واضح لفظوں میں موجود ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر چاہے کیسا ہی طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں۔ میرے سامعین، جہیز و تلک کی شریعت گرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ آپ پہلی صدی مکمل تاریخ الٹ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں بلکہ 11 شادیاں کی ہے۔ کہیں بھی جہیز کا نام و نشان موجود نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی زینب کی شادی کی، جہیز نہیں دیا، ام کلثوم کی شادی کی، جہیز نہیں دیا، رقیہ کی شادی کی، جہیز نہیں دیا، اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ فاطمہ کی بھی شادی کی تو جہیز نہیں دیا۔ ذرا آگے نکل کر دیکھیے، ابو بکر صدیق نے شادی کی، جہیز نہیں لیا، عمر فاروق نے شادی کی، جہیز نہیں لیا، عثمان ذی النورین نے شادی کی، جہیز نہیں لیا، حیدر کرار نے شادی کی، جہیز نہیں لیا، اگر جبکہ کے سارے اصحاب رسول کی زندگیاں جہیز و تلک سے خالی ہے۔ مسلمانوں، جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
तमाम असहाब रसूल की जिंदगियां जहज से खाली है, तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? हमारा दावा इस्लाम कैसा है कि हमने किसको अपनी जिंदगी का जुज बना लिया है, किसको अपने लिए लायक फख्र तस्वुर करते हो, दादो हंस का सबक तस्वुर करते हो, हजारों बल्कि लाखों रुपये बेजा सिर्फ कर डालते हो। गजब बालाए गजब यह कि जहेज न लाने की वजह से इन मासूम बच्चों को बेदरीक जबह कर डालते हो। मेरे दोस्तों, हमारे किरदार बदला रहे हैं कि हम शादी मंदी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर नहीं करते, दीनी फरीजा समझकर नहीं करते, शर्मगाह की असमत और नजर की हिफाजत का सबब समझकर नहीं करते, बल्कि माल और दौलत के हुसूल के लिए करते हैं, नामो नमूद के लिए करते हैं। सुनो, ऐसे ही हिरीस और दुनिया परस्त के सिलसिले में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी औरत से इसकी इज्जत और अजमत के लिए निकाह किया तो अल्लाह इसकी जिल्लत में इजाफा करेगा, जिसने किसी औरत के माल के लिए निकाह किया तो अल्लाह रब्बे दो जलाल इसके फख्र में इजाफा करेगा, जिसने किसी औरत के हुस्न के लिए निकाह किया तो अल्लाह ताला इसकी दीनी आयत में इजाफा करेगा, लेकिन जिसने किसी औरत से निकाह की हिफाजत और शर्मगाह की असमत के लिए निकाह किया तो अल्लाह ऐसी औरत को शोहर के लिए बाबरकत बनाएगा और शोहर को औरत के लिए बाबरकत बनाएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, सुनो, आज तुम्हारी ही बददीनी और बेगैरती की वजह से मुसलमान बच्चियां खून के आंसू रो रही है, तुम्हारी ही बेतवज्जोही की वजह से दुख्तराने सासनत इस्लाम के सामने ताने सुनने पर मजबूर है, तुम्हारी हिर्स और तमाम की वजह से इनको नजर आतिश कर दिया जाता है, तुम्हारे ही किरदार की वजह से इनको संदूक में बंद करके डुबोया जा रहा है और चिता पर चढ़ाया जा रहा है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर कोई तुमको नसीहत करता है, अल्लाह जल्लल्लाहु का फरमान याद दिलाता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात सुनाता है, बेजा असराफ से बचने और सीधी शादी की तलकीन करता है, तो तुम उसे फटकार देते हो और बहाना यह बनाते हो कि जहेज देना या तो सुन्नत नबी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिखते जिगर सईदा फातिमा को जहेज दिया था। मेरे इस्लामी भाइयों, सुनो, खुदा की कसम, जिस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिखते जिगर ज़ैनब रुकैया और उम्मे कुलसूम का निकाह बगैर जहेज किया क्या, इसी तरीके सईदा फातिमा ज़हरा के निकाह के मौके पर भी जहेज नाम की कोई सी मौजूद नहीं थी। हाँ, कुछ घरेलू सामान अपनी लिखते जिगर के साथ जरूर लगाया था, मगर उसकी एक मखसूस वजह थी, वह यह कि हज़रत अली बचपन ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले आए गए थे। परवरिश